ذکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. 2 بجے دعا کا ٹائم تھا. 2-4 منٹ اٹھ کر لطافت آتی ہے, کثافت رخصت ہو جاتی ہے. تو میں پھر ایک دفعہ سوچ رہا تھا یہ لطافت ہے, لیکن وہ مٹی کو چیرتی ہوئی نکلتی ہے, اور پھر اگر اسی پر تیز دھار سے پانی چھوڑو نا تو وہ بہہ جاتی ہے بغیر مٹی کے. میں نے کہا بیج تو عجیب چیز ہے کہ مٹی کو چیر کے نکل آیا اور پانی کی دھار نہ سہ سکا. مٹی کو تو چیر کے باہر آ گیا اور پانی کی ایک دھار نہ سہ سکا. اس نے کہا مٹی میں کثافت ہے, مٹی میں کثافت ہے, پانی میں لطافت ہے. مٹی کثیف ہے, پانی لطیف ہے. اس نے کہا کثافت کو چیرنا مومن کی شان ہے, لطافت کے آگے جھک جانا مومن کی شان ہے. لیکن سنیے, یہ بیج اس طرح کرتا کب ہے؟ یہ بیج اپنا کمال دکھاتا کب ہے؟ یہ کثافت کو چیرتا کب ہے؟ لطافت کے آگے جھکتا کب ہے؟ اس بیج کو سونے کے برتن میں بھی رکھو تو یہ بیج کا بیج ہی رہے گا, لیکن جب اس بیج کو زمیندار اٹھا کر ہل چلا کر جس نے تزکیہ کیا, جو پاک ہو گیا وہ فلاح پا گیا. اب یہ فرمان کس کا ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ارشاد کس کا ہے؟ اور ارشاد میں کیا ہے؟ یہ خبر ہے, یہ پیغام ہے, یہ اطلاع ہے, یہ رب بتا رہا ہے. کیوں ایمان والو سنو, قد افلح من تزکا, جو تزکیہ کر گیا وہ فلاح پا گیا. اب تزکیہ ہوتا کیا ہے؟ تزکیہ کہتے کس کو ہیں؟ ارے تزکیہ چمڑے کا پاک ہو جانا, تزکیہ لباس کا پاک ہو جانا, تزکیہ کردار کا پاک ہو جانا, تزکیہ جھوٹ چھوڑ دینا, تزکیہ زنا چھوڑ دینا, تزکیہ شراب چھوڑ دینا, تزکیہ نماز ادا کرنا, تزکیہ قرآن پڑھنا. نہیں میرے دوستو, یہ تمام ادویات ہیں, یہ تمام نسخے ہیں, یہ تزکیہ نہیں ہے, یہ تزکیہ کے نسخے ہیں. یہ اختیار کرنے کے بعد جب تیری میں مر گئی تزکیہ کا ہو گیا. جب انا مٹ گئی, جب میں مٹ گئی, میں نہ رہا. دیکھیں جس طرح کی ذمہ داری ہوتی ہے نا اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں, اس طرح کے احکامات ہوتے ہیں. غالباً حضرت شفیق بلخی کی بہن تھی یا بشر حافظ کی, امام مالک کے پاس گئی اور کہہ رہے کہ میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہتی ہے کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ کہا میں سود کھاتی ہوں, اور جب اندھیرا ہوتا ہے نا تو کبھی کبھی بادشاہ کے وہ جو سپاہی ہوتے ہیں, چوکیدار کو گزرتے ہیں, ان کے پاس مشعلیں ہوتی ہیں, ان کی روشنی پڑتی ہے, اور وہ جو قافلہ گزرتا ہے تو کافی دیر روشنی پڑتی رہتی ہے. اس روشنی میں جو سود کاٹتی ہوں, کیا وہ میرے لیے جائز ہے؟ ہم تو سب کچھ ہڑپ کر جاتے پھر بھی کہتے ہیں حلال ہے. انہوں نے کہا چونکہ وہ روشنی ان کی مشعل کی ہے, اور وہ مشعل اپنے لیے جلاتے, میرے لیے نہیں جلاتے. انہوں نے کہا اگر خود بخود روشنی, اس نے کہا پہلے تو تعارف تو کرا, تو ہے کون؟ انہوں نے کہا یہ عام عورت نہیں ہو سکتی جو یہ بات پوچھتی ہے. اس نے کہا میں بشر حافظ کی بہن ہوں. انہوں نے کہا اگر بشر کی بہن ہے تو تیرے لیے جائز نہیں ہے.
اپنا چراغ جلا. دوستو یہ ہم فقیروں کے ڈیرے کیوں آتے ہیں؟ شاہ جی ایک بڑی خوبصورت بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ فقیروں کے ڈیرے پر ہم کیوں آتے ہیں؟ ایک دور سی جدو ماچساں نہیں سن ہوئی، ایک زمانہ تھا جب ماچس نہیں ہوتی تھی، آگ پتھر رگڑ کر نا زور سے اس سے چنگاری پیدا کر کے گھاس میں تو یا گھاس پھوس میں نرم چیز میں تو وہاں سے آگ بھڑکائی جاتی تھی. یہ تو ہم نے اپنے بچپن میں بھی دیکھا ہے، گھروں میں مائیاں تنور جلاتی تھی اور جب ہانڈی شام کی پک جاتی، روٹی پک جاتی تو کوئلہ انگار اس کو راکھ میں، اردو میں راکھ بولتے ہیں تو اڑی زبانی سچی کہندے ہیں، سہاگا بھی کہندے ہیں. وہ کوئلے پر ڈال کے نا اس کو دبا کے تو اپنے اپنے ٹھکانوں پہ چلی جاتی تھی وہ مائیاں. صبح ہوئی راکھ ہٹائی، چھوٹی چھوٹی چھڑیاں رکھی، پھونک ماری اور آگ بھڑکا لی، پھونک ماری اور آگ بھڑکا لی. کئی دفعہ اب سنیے گا، کئی دفعہ وہ کوئلے مدم ہو کے مٹ جاتے تھے تو مائی اپنے کسی چھوٹے یا بچی کو یا بچے کو کہتی تھی جا ساتھ والے گھر سے آگ لے کے آ. نہیں سمجھ آئی؟ جا ساتھ والے گھر سے آگ لے آ. ساڑیاں اگاں بجھیاں نے تو جب آگ بجھ جائے نا تو پھر کہہ دیا کرو کہ محی الدین غزنوی کے چولہے سے آگ لے کے آ. جب اپنی آگ بجھ جائے نا تو پھر کہہ دیا کرو باجی الف دین کے چولہے سے تھوڑی آگ لے کے آ. خواجہ نظام الدین کیانوی، خواجہ قاسم موڑوی سے، شیخ العالم کے چولہے سے آگ لے کے آ. ارے میں کہنا یہ چاہتا ہوں خواجگان نیروی کو بھی، خواجگان موڑوی کو بھی، خواجگان کیانوی کو بھی کہ آپ نے بھی ایک مائی چولہے پر بٹھائی ہے، یہ عاشق آگ لینے آئے ہیں، یہ محبت کی آگ لینے آئے ہیں. ہمیں دیسی جا لفظ استعمال کیتا ہے چھڑیاں. جان دے ہو چھڑیاں، چھڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں. حضرت غالباً حبیب اجوی تھا یا کون سے بزرگ کے نام میں تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے، اکثر بھول جاتے ہیں. وہ ایک گراؤنڈ سے گزر رہے تھے، ایک بچے کھیل رہے تھے اور ایک بچہ کنارے پہ بیٹھا ہوا رو رہا تھا. آپ نے پوچھا بچے کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت جی ڈر گیا. یقیناً کسی فقیر کی اولاد ہوئی ہوگی. کہتا حضرت جی ڈر گیا. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے آج اپنی ماں کو پہلی بار آگ جلاتے دیکھا. اس نے کہا بچے اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے موٹی موٹی لکڑیاں لگائیں تو آگ جل نہیں رہی تھی. خدا کی قسم ہم کہاں رہتے ہیں؟ کس وام میں رہتے ہیں؟ میرے دوستو اپنے اللہ سے رشتہ جوڑو، اس سے جڑ کر رہو، اپنے مالک کے قریب ہو کر رہو، نبی پاک کے غلام بن کر رہو. یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، کسی وقت بھی چراغ گل ہو جائے گا، پھر اگلے مرحلے. انہوں نے کہا بچی اس میں ڈرنے کی کیا بات؟ انہوں نے کہا باجی میں نے حضرت جی میں نے آج ماں کو پہلی مرتبہ آگ جلاتے دیکھا ہے، موٹی موٹی لکڑیاں نہیں جل رہی تھی تو آگ جلانے کے لیے انہوں نے چھوٹی چھوٹی چھڑیاں ڈالی، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالی تو میں ڈر گیا. انہوں نے کہا بچی اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہیں جنگ ٹھنڈی ہو گئی تو کیا پتہ اللہ چھڑیاں ہمیں سمجھ کے ڈال دے، پھر کیا کریں؟ ہم بچے ہیں، کیا پتہ ہماری گرفت ایسی آ جائے کہ آگ بھڑکانے کے لیے پہلے ہمیں ہی پھینک دیا جائے. تو وہ بچہ خوف خدا سے رو رہا تھا، اللہ کے ڈر سے رو رہا تھا. میرے دوستو اپنے اندر ڈر پیدا کرو، اللہ سے ڈرو. اور کمال کی بات ہے کہ اللہ کا ڈر عجب ہے، اور ڈر دور کرتے ہیں. یہ ایک ہی تو ڈر ہے جو قریب کرتا ہے اور دلوں میں نبی پاک کی محبت پیدا کرتا ہے.
اور اولیاء کرام کی مجالس اختیار کرتا۔ میں سوچ رہا تھا کہ تزکیہ جب ہو جاتا ہے ہوتا کیا ہے، انہوں نے معاف کیا پھر ہم یقیناً بڑی کاٹے میں ہو جائیں گے، بڑی نقصان میں ہو جائیں گے، اور سنا ہے تجھ سے بڑا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اے الہ العالمین آج کرم کی بھیک عطا کر دے، آج کرم کی خیرات عطا کر دے، آج خالی جھولیوں کو بھر دے، آج نا امیدوں کو امیدوں کے چراغ عطا کر دے، آج مایوس لوگوں کو الہ العالمین یقین کی روشنی عطا کر دے، آج بیماریوں کو شفا کی نعمت عطا کر دے، آج بے اولادوں کو اولاد کی نعمت عطا کر دے، آج بے گھروں کو اپنے گھر عطا کر دے، آج غریبوں کی غربت دور کر دے، آج قرضداروں کو قرض سے نجات عطا کر دے، آج پریشان لوگوں کو خوشیاں عطا کر دے، آج دکھی لوگوں کو سکھ عطا کر دے۔ اے الہ العالمین تو دیکھ رہا ہے، اے الہ العالمین یہاں کوئی پارک نہیں، اللہ یہاں کوئی سیر کی جگہ نہیں، اللہ یہ ننگے پہاڑ، الہ العالمین آج اگر یہاں عاشقوں کا ہجوم ہے تو آج یہاں کوئی محبتوں کا چراغ جل رہا ہے۔ اے الہ العالمین اس چراغ کو جلائے رکھنا، اسے روشن رکھنا، اس مرکز کو ترقی عطا فرمانا، اس آستانے کی نگہبانی فرمانا۔ اللہ یہ تیرے نام پہ ایک میخانہ کھلا ہے، شراب عشق کا یہ سلسلہ جاری رکھنا۔ اے اللہ جتنے یہاں آئے ہیں اللہ ایک ایک قدم کے بدلے، اے الہ العالمین میں نہیں کہتا کتنا دے، اپنی شان کے مطابق دے، اپنی آن کے مطابق دے، اپنی حیثیت کے مطابق عطا کر دے۔ اے الہ العالمین رسول اللہ کے صدقے عطا کر، اللہ سونے کملی والے کے صدقے عطا کر۔ اے اللہ ہم یہ کالے سیاہ گناہوں سے ہاتھ لتڑے ہوئے تیرے دربار میں کیسے پھیلائے، اللہ یہ تار دامن تیرے دربار میں کیسے پھیلائے۔ اے الہ العالمین ہم یہ خاک آلود کو تیرے سامنے کیسے آئیں۔ اے الہ العالمین ہمیں کشکول بھی دے، خیرات بھی دے، بھیک بھی دے، دامن بھی دے۔ اے الہ العالمین کرم بھی دے، ظرف بھی دے۔ اے اللہ سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی آرزویں پوری فرما، سٹیج سے لے کر صف آخر تک جتنے محبتوں والے یہاں آئے ہوئے ہیں اے اللہ ایک ایک کا آنا قبول فرما۔ اے اللہ بہت سارے خلفاء یہاں تشریف فرما ہے، بہت سارے مشائخ یہاں تشریف فرما ہے۔ اے الہ العالمین کئی شریف جو ہمارا دادا پیر خانہ ہے وہاں کے چشم و چراغ تشریف فرما ہے، ریاض شریف کے چراغ تشریف فرما ہے، سادات گرامی سید طاہر شاہ تشریف فرما ہے، سوال سے تشریف لائے ہوئے شہزادے سید زادے یہاں تشریف فرما ہے، گنیر شریف کے صاحبزادے یہاں تشریف فرما ہے، دیگر خلفاء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خلیفہ ساجد صاحب اپنی پوری جماعت کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ اے الہ العالمین یہاں ایک مرد درویش خواجگان موڑوی اور خواجگان نیروی کا یہ چراغ خلیفہ پیر سید حضرت پیر طریقت خلیفہ پیر محمد بشیر صاحب کو اللہ اس چراغ کو جلتا رہنا، جلتا رکھ، اللہ ان کی عمر دراز فرما، اللہ ان کی بیماری شفا فرما، درجات بلند فرما، فیضان میں وسعت عطا فرما، لنگر جاری فرما، آستانے کو ترقی عطا فرما، ان کے صاحبزادگان پہ نظر رحمت فرما، خلفاء مریدین دیگر آستانوں کے وابستگان مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے تاجر حضرات، اساتذہ حضرات، صحافی حضرات، وکلاء حضرات، ائمہ حضرات، علماء کرام، سیاسی شخصیات، سماجی شخصیات، مذہبی شخصیات، خلفاء، مریدین، محبین، اے الہ العالمین آج کسی کا کوئی شعبہ نہیں ہے، آج ایک ہی شعبہ ہے، سارے عشق کی منزل پہ نکلنا چاہتے ہیں، عشق کی راہ پہ نکلنا چاہتے ہیں، میخانہ عشق میں آ کے شراب عشق پینا چاہتے ہیں۔ اے الہ العالمین تو اپنا کرم فرما دے، سب کو ان کے درجہ بدرجہ خیرات اور بھیک عطا فرما، کرم فرما۔ سواری سے زمان صاحب بھی آئے ہیں، اللہ سب کا آنا، اور خلیفہ ملک جمیل صاحب اللہ سب کے حال پہ کرم فرما، اللہ اس خیر کو جاری و ساری فرما۔ اب دعا کرے اللہ پیر طریقت، رہبر شریعت، والی و وارث آستان عالیہ نہریہ شریف
حضور قبلہ پیر محمد فضل ربانی زاہدی اللہ نے شفاء کاملہ عطا فرما. گزشتہ دنوں کا آپریشن ہوا ہے, انہیں پیس میکر ڈلا ہے. اے الہ العالمین یہ تو سارے بہانے ہیں, شفا تو تو نے دینی ہے. اللہ اکثر نیروی کو سلامت رکھنا. اللہ حضرت قبلہ پیر شیر ربانی صاحب کا سایہ سلامت رکھنا. پیر غلام ربانی صاحب غزنوی سرکار کی اولاد میں ہمارے لاڈلے بیٹے شہزادے پیر نور العارفین اللہ سب پر اپنی رحمت نازل فرما. آستانہ علیہ نہریہ شریف پہ کرم فرما, نظر رحمت فرما. اللہ اتفاق و اتحاد عطا فرما. اللہ غزنوی سرکار شیخ العالم اور مشایخ نہریہ شریف کا وہ درویشوں کی ایک بستی ہے, اللہ اسے صدا بہار فرما, خزاں سے محفوظ فرما. حضور قبلہ پیر ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لخت جگر نور نظر حضرت پیر حبیب الرحمن صاحب, یقین جانیے کہ وہ شدید علیل ہے, اب صرف اور صرف دعاؤں کا آسرا ہے. اللہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. ان کے دوسرے بھائی پیر عزیز الرحمن بیمار ہیں, اللہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. اللہ جتنے بھی حضرات تشریف فرما, میں کسی کا نام لے سکا, کسی کا نہیں لے سکا. جن کے نام لیے ہیں وہ تو نے سن لیے, جن کے نام نہیں لے سکا ان میں مجھ مسکین کو بھی شامل کر کے نظر رحمت فرما دے. اللہ جنہوں نے لنگر پکایا, جنہوں نے تقسیم کیا, جنہوں نے حصہ ڈالا, جنہوں نے کھایا, جنہوں نے کھلایا, اللہ سب کے لیے شفا بھی کر دے, برکت بھی کر دے. اے اللہ مرد درویش پیاری شخصیتیں, محبت کرنے والے سید اشرف شاہ صاحب جو قبلہ پیر بشیر صاحب کے خلیفہ مجاز ہیں, ان کا آستانہ ہے, اللہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. غالباً یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکے, اللہ اگلے سال انہیں خیر سے لے آ. اللہ اس آستانے کو صدا بہار فرما. اب دعا کرو اللہ ملک پاکستان پہ رحم فرما. اللہ غریبوں کا یہ وطن تھا, لوگوں نے اسے لوٹنا شروع کیا. اللہ جنہوں نے لوٹا انہیں نیست و نابود کر, اور جو مخلص ہیں انہیں تخت پہ لیا, جو نبی کے غلام ہیں انہیں تخت پہ لیا. اللہ ہمیں کوئی نظام نہیں چاہیے, نظام مصطفیٰ چاہیے, نظام اسلام چاہیے, دین اسلام چاہیے. اللہ اس ملک پاکستان پر رحم فرما, کشمیر اور فلسطین کو آزادی عطا فرما, روح زمین پر اللہ اسلام کو غلبہ عطا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ایک دعا اور کریں.